الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کا 8واں باب ناقص ہے، سبق نمبر 15 ہے رخایا والا قانون۔ یہ بڑا اہم قانون ہے۔ اس قانون کے اندر یا مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے حمزہ کو۔ اس قانون کی ہم تفصیل پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس قانون سے پہلے جو رخایا ہے جس کے اوپر خاص طور پر یہ والا قانون لگتا ہے، پہلے ہم اس صیغے کی تعلیل کریں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس قانون کو سمجھیں گے۔ تو رخایا آپ یہ سمجھیں کہ یہ اصل میں صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور یہ رخیتن کی جمع ہے۔ رخیتن جو کہ حقیقت کے اندر رخیوتن تھا، بروزن فعیلتن شریفتن، اسی کی یہ جمع اقصا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی تعلیل کیسے ہوئی ہے۔ رخیتن کی یہ جمع ہے، رخیتن بھی اصل میں رخیوتن تھا۔ یہاں پر آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ واو اور یا اکٹھی ہو گئی ہے، پہلا ساکن ہے ان میں سے، لہذا سیدن والے قانون سے واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رخیتن۔ اب یہ رخیتن ہے واحد کا صیغہ۔ جب آپ نے اسے جمع اقصا کا صیغہ بنانا ہے، جمع مکسر کا صیغہ، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو را کا فتح تھا اس کو اس کے حال پر باقی چھوڑا، اور جو خا کا کسرہ تھا اس کسرہ کو ہم نے فتح کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا رخا۔ اور تیسرے نمبر پر اس خا کے بعد تیسری جگہ پر ہم الف لے آئے جو کہ جمع اقصا کی جمع مکسر کی علامت ہے، تو یہ بن جائے گا رخا۔ اور اس کے بعد جو یا ہے، یا کو اس کے حال پر باقی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو آخر میں جو تنوین تھی جو واحد کی علامت تھی تنوین تمکن، اس کو گرا دیا، لیکن اس کے آخر میں تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے آخر میں تنوین نہیں آتی، لہذا یہ بن جائے گا رخا یبو۔ رخا یبو کے بعد پھر ہم نے جو کہ یا واقع ہو رہی تھی، الف جمع اقصا کے بعد واقع ہو رہی تھی، اس کو ہم نے حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا رخا ایوو۔ رخا ایوو کے بعد پھر اس واو کو جو کہ کسرہ کے بعد آ رہی ہے اور کسرہ کی مناسبت سے واو کو ہم یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رخا ایو۔ اب یہ رخا ایو ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ جو حمزہ جو کہ الف جمع اقصا کے بعد آ رہا ہے وہ اسی رخایا والے قانون کے تحت ہی اس حمزہ کو ہم یا مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رخا یایو بن جائے گا۔ اب یہ جو یا تھی، یہ یا جو کہ اصل میں واو کے ساتھ تبدیل شدہ ہوئی تھی، پہلے واو تھی اور وہ واو آئی تھی کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، اب چونکہ واو کسرہ کے بعد واقع نہیں رہی، لہذا وہ واو جو کسرہ کے بعد آنے کی وجہ سے آئی تھی اس واو کو دوبارہ واپس لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا رخا یاو۔ اب اس کے بعد اس واو کو دوبارہ یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رخا یایو۔ اب یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، لہذا کالا والے قانون سے اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رخا یا۔ تو رخایا کے اندر آپ دیکھیں گے مختلف اس کے مراحل ہیں، مختلف طریقوں سے اس کے اندر تبدیلی ہو کر اس کے اندر یہ والی تبدیلی آئی ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے تبدیلی کا بتانے والا وہ یہ تھا کہ حمزہ مکسور جو کہ الف کے بعد آ رہا تھا اس کو ہم نے یا مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کیا ہے۔ یہی رخایا والا قانون ہے جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ اب اس قانون کو دیکھ لیں، رخایا کی ہم نے تعلیل پڑھ لی ہے، قانون کو اب سمجھنا ذرا آسان ہو چکا ہے۔ اس قانون میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر حمزہ جو الف مفاعل کے بعد ہو، یعنی وہ الف جو جمع مکسر کی علامت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع کے اندر کہ جمع مکسر کے لیے الف آ جاتا ہے، اس کی علامت الف مفاعل کی علامت جو الف ہے اس کے بعد حمزہ ہو۔ اگر اس کے بعد حمزہ نہیں ہے یا اس سے پہلے حمزہ ہے تو پھر اس صورت میں قانون جاری نہیں ہوگا۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ ما بعد یا ہو، یعنی وہ جو حمزہ ہے وہ حمزہ کے بعد والا جو حرف ہے وہ یا ہونا چاہیے۔ جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی، اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ مفرد میں یا سے پہلے حمزہ نہ ہو۔ دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت اس کی یہ ہے کہ سرے سے حمزہ ہی نہیں ہے اس کے مفرد کے اندر، یا دوسری صورت یہ ہے کہ حمزہ تو ہے لیکن یا سے پہلے نہیں ہے، یا کے بعد ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں چاہے اس میں حمزہ ہو ہی نہ، چاہے اس میں حمزہ تو ہو لیکن بعد ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ والا قانون جاری ہوگا۔
جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اس قانون کے تحت آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو حمزہ ہے اس حمزہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے۔ مثال سے بات سمجھنی ذرا آسان ہو جائے گی۔ مثال آپ دیکھیں رخایا، رخایا یہ اصل میں رخائیو تھا۔ رخائیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ الف مفاعل کیسے ہے، اس کا اگر آپ وزن نکالتے ہیں، وزن تو اس کا نکلے گا فواعلو، یہ اس کا وزن حقیقی ہے، اور اس کا وزن سوری یہ مفاعلو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں وزن حقیقی اور وزن سوری کے متعلق میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزن سوری کے اندر حروف اصلی اور حروف زائدہ کا لحاظ نہیں کیا جاتا، حروف کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح حرکات و سکنات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں مفاعل ہے، اور مفاعل کا جو الف ہے وہ یہ والا ہے، جو کہ یہاں پر یہ خا کے بعد جو الف ہے اس کو الف مفاعل کہتے ہیں۔ اس الف مفاعل کے بعد یہ حمزہ واقع ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ تھا کہ ہر حمزہ جو الف مفاعل کے بعد ہو، پہلی شرط اس میں پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ تھی کہ ماں بعد یا ہونا چاہیے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے حمزہ کے بعد یا آ رہا ہے، دوسری شرط بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تیسری شرط اس میں یہ تھی کہ مفرد میں یا سے پہلے حمزہ نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مفرد کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ اس کا مفرد دیکھتے ہیں تو اس کا مفرد بنتا ہے رخیتن، یہ اس کا مفرد ہے، اور اگر اس کو بھی مزید کھول دیا جائے تو یہ بن جائے گا رخیوتن۔ اب اس میں دیکھیں مفرد کے اندر سرے سے حمزہ موجود ہی نہیں ہے، تو تینوں شرطیں ہماری پائی جا رہی ہیں، لہذا ہم اس کے اوپر اس رخایہ والا قانون جاری کریں گے، اور اس حمزہ کو ہم یا مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا رخایو۔ اب یہ رخایو بن گیا، اس کے بعد جو آخر والی یا ہے اس کو کالا والے قانون سے یا متحرک ما قبل مفتوح تھا، ہم اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو یہ رخایا بن جائے گا۔ اسی طرح اس کا دوسری مثال آپ دیکھیں خطایا، خطایا یہ اصل میں خطائیو تھا، یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے، یہ الف مفاعل کا حمزہ ہے۔ اسی طرح اسے دوبارہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، دوسری مثال جو ہے اسی طرح اس کی دوسری مثال دیکھیں خطایا، خطایا اصل میں خطائیو تھا، یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ہے، اور یہ حمزہ اس الف مفاعل کے بعد واقع ہو رہا ہے، تو پہلی شرط ہماری پائی جا رہی ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ماں بعد یا ہونا چاہیے، اس میں آپ دیکھیں اس حمزہ کے بعد یا بھی موجود ہے، اور تیسری ہماری شرط کیا تھی کہ مفرد میں یا سے پہلے حمزہ نہ ہو، تو اگر آپ اس کا مفرد دیکھتے ہیں اس کا مفرد بنتا ہے خطیتن، یہ اس کا مفرد بن رہا ہے خطیتن۔ اب اس میں دیکھیں یا سے پہلے حمزہ نہیں ہے بلکہ یا کے بعد حمزہ ہے، تو پہلے حمزہ نہیں ہونا چاہیے، بعد میں ہوتا ہے تو اس کی خیر ہے، تو لہذا جب تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، ہاں لہذا ہم نے اس حمزہ مکسورہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا خطایو۔ خطایو بن گیا، اس کے بعد کالا والے قانون سے آخر والے ضمہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے یا کو، تو یہ بن جائے گا خطایا۔ یہ اس قانون کا پہلا حصہ ہے، اس کے بعد ہم اس قانون کا دوسرا حصہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رخایہ والے قانون کا جو پہلا حصہ تھا اس میں حمزہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کیا جاتا تھا، لیکن اس قانون کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں حمزہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ نہیں بلکہ واو مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا۔ اس قانون کی اپنی کچھ شرائط ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس میں پہلی شرط تو وہی ہے کہ حمزہ الف مفاعل کے بعد واقع ہو، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الف مفاعل سے مراد حقیقی وزن نہیں ہے بلکہ وزن سوری ہے، اور دوسری شرط یہاں پر بھی وہی ہے یا سے پہلے واقع ہو، یعنی حمزہ کے بعد یا ہونی چاہیے، حمزہ سے پہلے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری اس میں جو شرط ہے جس کا فرق کیا جاتا ہے پہلی حصے میں اور دوسرے حصے میں، وہ تیسری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مفرد میں چوتھی جگہ الف کے بعد واو ہو۔ جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو آپ نے اس حمزہ کو یا مفتوحہ کے بدلے واو مفتوحہ کے ساتھ آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ مثال آپ اس کی دیکھیں، مثال سے بات سمجھنی ذرا آسان ہو جاتی ہے، جیسے ہے اداوا۔ اب اداوا یہ دیکھیں یہ الف مفاعل کے بعد واقع ہو رہا ہے، کیونکہ اداوا اصل میں تھا ادا ایو بروزن مفاعلو، یہاں پر وہی بات ہے کہ حقیقی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وزن سوری کی بات ہو رہی ہے۔ تو ادا ایو میں آپ دیکھیں الف مفاعل کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یہ الف مفاعل کے بعد آ رہا ہے اور یا سے پہلے واقع ہو رہا ہے کیونکہ حمزہ کے بعد جو ہے وہ یا ہے۔ اور تیسری جو اس میں شرط ہے وہ دیکھیں مفرد میں چوتھی جگہ الف کے بعد واو ہو، اس کا جو مفرد ہے اس کا ادا وطن۔ اب اس مفرد میں آپ دیکھیں پہلا حرف حمزہ، دوسرا دال، تیسرا الف، چوتھی جگہ واو،
تو چوتھی جگہ پر واو آ رہی ہے، اور وہ واو آ رہی ہے اس الف کے بعد۔ جب تینوں شرطیں ہماری پائی جا رہی ہیں تو ہم اس حمزہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا ادا ویو۔ ادا ویو کے بعد پھر کالا والا قانون لگے گا، تو یہ بن جائے گا ادا وا۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اس قانون کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں حمزہ کو آپ یا مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کریں گے، دوسرے حصے میں آپ حمزہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ تبدیل کریں گے۔